سر پریسائزلی ہاؤ ڈو یو ریکیپ اور کس طرح کے فلیش بیکس آتے ہیں ایک سال کے بعد آپ کو مارکہ حق کو لے کے؟ آئی ایم سو گلیڈ کہ آپ فلیش بیکس کی بات کر رہی ہیں، بٹ فرینکلی اسپیکنگ وی شوڈ بی لوکنگ اہیڈ، کیونکہ جو کچھ ہم نے کیا وہ تو دنیا کے سامنے ہے، اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ ہر ٹی وی چینل اس کو ڈسکس کر رہا ہے، اور ایک ہفتے سے ڈسکس کر رہا ہے، اور بہت اچھا ڈسکس کر رہا ہے، کیونکہ ہمارے پاس ایک سے ایک بڑھ کر کے اینالسٹس ہیں جو کہ ایک ایک لمحے کو جو ہے وہ اینالائز کر رہے ہیں. بٹ نوئنگ یو کہ آپ کو لکھنے پڑھنے کا شوق ہے، میں تو ریکمینڈ یہ کروں گا کہ لیٹس ٹاک اہیڈ کہ آگے ہم نے کیا کرنا ہے، کیونکہ دیکھیں ہمارا واسطہ ایک بہت ہی مکار دشمن سے ہے جو کہ ہمیشہ اس کو یہ زوم رہا ہے اور یہ گھمنڈ رہا ہے کہ وہ ہم سے سپیریئر ہے، اور ایکچولی کاغذوں کے اوپر وہ ہم سے سپیریئر ہے. اس کا آپ تھوڑی دیر پہلے بتا رہی تھی اس کا ڈیفنس بجٹ بھی، اس کے جو ہے ایکوزیشنز کی جو پالیسی رہی ہے، اور جو ویپن سسٹمز وہ ایکوائر کر رہا ہے. لیکن اب اس سے نمٹنے کے لیے اور مارکہ حق سے جو ہم نے سبق سیکھے ہیں، آگے جا کر کے ہم نے کیا کرنا ہے کہ بھارت آئندہ ایسی غلطی نہ دہرائے. وہ دہرائے گا کیونکہ اس کو بہت شوق ہے علاقے کا چودھری بننے کا، لیکن ہمیں تیار رہنا ہے. ٹھیک ہے سر، میں اسی سے متعلق آپ سے سوال پوچھ لیتی ہوں. آلدو آپ کی جو سٹوریز ہیں وہ اتنی انٹرسٹڈ ہوتی ہیں کہ وہ جتنا بھی انسان کو رے دے بور نہیں ہوتا، تو میرا دل چاہ رہا تھا کہ ہم تھوڑے ریکیپ لے لیں، لیکن چلیں آگے کی بات کر لیتے ہیں. سر آپ نے دیکھا ہے یہ رپورٹس ہیں کہ بلینز کے بجٹس کے رافیل نئے خرید رہا ہے بھارت، میسائلز لے رہا ہے، اپنے سسٹم کو اپ گریڈ کر رہا ہے جو اس کا تباہ ہوا تھا، اور ابھی تقریباً 50 بلین کا بجٹ اپروو کیا بھارت نے. تو اس کے ساتھ پاکستان کو کیسے نمٹنا چاہیے؟ اس کے مقابلے میں ہم اب مزید کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو رپورٹس ہیں کہ کچھ مزید جنگی طیارے ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم نے مارکہ حق میں یہ ثابت کر دیا کہ اب آپ کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر ڈپینڈ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ مارکہ حق میں ہم نے دکھایا کہ یہ ملٹی ڈومین جو ہے وہ اب وارفیئر کا حصہ ہے، اور اس کے اندر ہر سپیکٹرم جو ہے وہ استعمال ہوگا. اچھا، اب آپ جو بات کر رہی ہیں بھارت کی، بھارت اگین وہ رافال کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور رافال مانگ رہا ہے. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ فرانس جو کہ بہت سبکی محسوس کر رہا ہے کہ رافال ان کا بہت ٹاپ آف دا لائن اور کوویٹڈ ایئر کرافٹ تھا، اور بھارت کو رائٹلی اس کے اوپر جو ہے غرور تھا، لیکن وہ غرور ہم نے خاک میں ملا دیا. تو اس لیے بھارت کو اب جو رافال ملنے جا رہے ہیں، فرانس ان کو ان کی کوڈنگ دینے سے انکار کر رہا ہے، جس کے اوپر مودی صاحب کافی چیخ رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ کوڈنگ کے بغیر تو وہ تقریباً کافی حد تک مفلوج ہوں گے. اب میں آتا ہوں تھوڑا سا، اور ظاہر ہے وہ S-400 بھی مانگ رہے ہیں، لیکن S-400 بھی ہم نے اس کی ولنریبلٹیز پتہ کر لی ہیں، جو کہ ہم نے ایک تو مکمل تباہ کر دیا. مکمل کوئی چیز تباہ نہیں ہوتی ہے، ہم نے اس کے جو ہارٹس جو ہے نا وہ اس کو تباہ کر دیا تھا، اس کی آنکھیں تباہ کر دی تھی، اور دوسرا جو ہے اس کو ہم نے ڈیمیج کیا تھا بہت سیریسلی. لیکن اب وہ مزید وہی لے رہا ہے، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، لے، وی ڈونٹ مائنڈ ایٹ آل. لیکن آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک کہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے، اور الحمدللہ یہ بہت امید افزا بات ہے. اور امید افزا اس لیے ہے کہ ظاہر ہے چائنا اگر ہمیں کوئی سسٹمز دے رہا ہے، وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو اور چائنا کو ثابت کر دیا کہ ہم اس کے اہل ہیں کہ ہم جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی ہے نہ صرف اس کو استعمال کر سکتے ہیں بلکہ اس کو احسن طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. تو اب جو دور آ رہا ہے، بلکہ آ چکا ہے، وہ ہے 5th جنریشن وارفیئر ایئر کرافٹ کا، اور اس میں جو بیجنگ ہمیں آفر کر رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ آلریڈی ڈیل طے ہو گئی ہے، جس میں J-35 اسٹیلتھ طیارے ہیں. یہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہیں، اور لیکن ہم صرف J-35 نہیں لے رہے ہیں، یہ پورا ایک ایکو سسٹم ہے جس میں KJ-500 ایویکس بھی ہیں اور HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں. آپ شاید پوچھیں گے کہ یہ ان کے کیا فائدے ہیں. J-35 جو ہے وہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی جو ہے، بھارت اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے. پہلے وہ امریکہ سے F-35 مانگ رہا تھا، لیکن F-35 ابھی تک اس کو ملے نہیں تھے. پھر اس نے رشیا کے ساتھ Su-57 کی بات کی، اس میں بھی کافی کمپلیکیشنز ہیں. پاکستان جو J-35 کی طرف جا رہا ہے، میرے نزدیک وہ باقی ان دونوں سے سپیریئر ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ابھی امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہوئی، اس میں جو امریکہ کا F-35 ہے اس کی ویکنیسز ایکسپوز ہو گئی ہیں. اچھا، تو اب ہم یہ جو ایکوائر کریں گے انشاءاللہ، تو ایک کمپلیٹلی ایک نیا، آپ سمجھیے کہ نہ صرف جنریشن ہے بلکہ ایک بہت اونچی لیپ ہے.
کل میرا ایک اس کے اوپر ڈیٹیلڈ آرٹیکل بھی آ رہا ہے ایک اخبار میں، لیکن میں آپ کی وساطت سے آپ کے سامعین کو بتا دوں کہ اس کے لیے ہمیں یونیک گراؤنڈ انفراسٹرکچر کی ضرورت ہے، جس میں کلائمیٹ کنٹرول ہینگرز کی ضرورت ہوگی تاکہ وہ اسٹیلتھ کوٹنگ کو وہ جو ہے برقرار رکھے، سیکیور ڈیٹا لنک، نیٹ ورک سینٹرک سسٹم جو ہم پہلے کر چکے ہیں لیکن ہم اس میں اور امپروومنٹ کریں گے. لیکن جو اصل چیز ہے یہ KJ-500 جو ہے یہ بہت ہی ایڈوانس قسم کا ایویک ہے، جو پہلے بھی ہم نے لیے ان سے کہیں آگے ہے. اور پھر جو HQ-19 میزائل ڈیفنس سسٹم ہے، اور جیسا میں نے بتایا کہ یہ پورا پیکیج ہے، تو HQ-19 جو ہے یہ اسپیس سینٹرک اور تمام جتنے آپ کے جو پیرامیٹرز ہیں اس کے میزائلز کے ڈیفنس کے لیے ہے. امریکہ نے جو تھارڈ لگایا اس سے بھی یہ سپیریئر ہے، اور جو S-400 ہے اس سے بھی یہ سپیریئر ہے. تو اس لیے ایکچولی بھارت کی جان نکل گئی ہے یہ سن کر کے صرف کہ ہم یہ ایکوائر کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ نہ صرف ہم ان کو ایکوائر کریں گے بلکہ ان کو ہم ایسا طریقے سے یوز کریں گے، اور اپنی جو ہم نے نئی ڈاکٹرین بنائی ہے اس ڈاکٹرین میں ان کا بہت اہم رول ہوگا، اور سب ملا کر کے تینوں سروسز کے لیے یہ بہت فائدہ مند ہوگا. ہوپفلی انشاءاللہ. ہلالی صاحب میں چاہ رہی ہوں کہ ڈپلومیٹکلی بھی آپ بتائیں کہ ہم کیا سفارتی کامیابی جس کو مزید حاصل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیوچر کی بات کریں. سر مسئلہ کشمیر انٹرنیشنلائز ہوا، اس کے اوپر پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ انڈس واٹر ٹریٹی کو جو یونیلیٹرلی انڈیا ڈیل کر رہا ہے اس کو ہم مزید کیسے انٹرنیشنل فورمز میں لے کے جا سکتے ہیں؟ اینڈ واٹ ایلس کین وی ڈو ڈپلومیٹکلی؟ دیکھیں کیونکہ حل تو اس کا ڈپلومیٹک ہی ہے، اور پاکستان بیسیکلی ایک امن پسند ملک ہے. پاکستان کبھی بھی جو ہے نا اٹ ہیز نیور ٹیکن دا انیشیٹو، کبھی بھی اس نے حملہ خود نہیں کیا، لیکن اپنا ڈیفنس کرتا ہے یہ اور کرنا جانتا ہے. اب ڈپلومیٹیکلی جو ہے الحمدللہ ہمارا جو کیا کہنا چاہیے گراف بہت ہائی گیا، اسپیشلی یہ معرکہ حق کے بعد، کیونکہ ہم نے نہ صرف دنیا کو دکھایا کہ ہمیں جو ہمارے اوپر الزام لگتا تھا خاص طور پہ بھارت کی طرف سے کہ ہم ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے، اس کے بجائے وی ہیو ڈیولپڈ آور سیلوز انٹو اے پیس لونگ اسٹیٹ جو کہ دوسروں کے درمیان ثالثی کرا سکتا ہے. اور یہ ہم نے پروو کر دیا کہ ہم نے اگر امریکہ کو اور ایران کو ایک ٹیبل پہ لا کر کے بٹھا دیا، جو کہ بہت بڑی کامیابی تھی. اور ظاہر ہے کہ ابھی ہنوز دلی دورست، ابھی تک کوئی فائنل ڈیل نہیں ہوئی، لیکن اس میں پاکستان پوری جو ہے کوشش کر رہا ہے. لیکن جو اہم بات ہے کہ پاکستان از دی اونلی کنٹری جس کے اوپر ان سارے جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں، کیونکہ صرف ایران اور USA نہیں ہے، جو ٹرکی ہے، ایجپٹ ہے جو ہمارا ساتھ بھی دے رہا ہے، لیکن جو گلف کنٹریز ہیں ان سب کو، اور خاص طور پہ جو دو آپ سمجھیے ایک طرح کے گارنٹرز بنیں گے، یا ہو سکتا ہے اب تک بن گئے ہوں، میں بات کر رہا ہوں ماسکو اور بیجنگ کی، ان کو بھی پورا پاکستان کے اوپر اعتماد ہے. تو دس از ناٹ اے اسمال تھنگ، اور ہم اس کو آگے لے کر کے چلیں گے اور محنت سے جو ہے نا پوری کوشش کریں گے کہ نہ صرف امن قائم ہو. اچھا، اب آپ نے بات کی ہے انڈس واٹر ٹریٹی کی، جس کو کہ یونیلیٹرلی بھارت نے جو ہے وہ ایبروگیٹ کر دیا ہے، لیکن یہ ایک اللیگل قدم ہے، بھارت کر ہی نہیں سکتا ہے. لیکن وہ بدماش ہے، وہ علاقے کا بدماش اپنے آپ کو سمجھتا ہے، اس نے کر دیا ہے. مودی صاحب نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ خون اور پانی ایک ساتھ نہیں بہہ سکتے. اس کے لیے جو ہمارے پاس آپشنز ہیں، سب سے بڑا آپشن تو ظاہر ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے. اور اس کے علاوہ میں آپ کو اب آپ کے پروگرام کی وساطت سے ایک بات بتا رہا ہوں، یہ ہمارا لاسٹ آپشن ہوگا، اللہ کرے وہ آپشن نہ آئے، کہ جو اللیگل وہ ڈیمز بنا رہے ہیں we have the capability to blow them up. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.